خیر ہے کوئی ذرا بات کر لو اور خیال سے کر لو. یہ حضرت سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ اور دوسرے حضرات نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے. اعتراض یہ ہوتا تھا کہ جب سلام پڑھنے والا سلام پڑھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و روح کو لوٹاتے ہیں, کیا بار بار روح لوٹایا جاتا ہے اور پھر نکالا جاتا ہے؟ یہ اعتراض تھا, اس کے 15 جواب. اور ان میں سے حسن جواب یہی ہے جو توجہ لوٹائی جاتی ہے, روح کی توجہ لوٹائی جاتی ہے. روح مشاہدہ الہی میں مستغرق ہوتا ہے, وہاں سے توجہ لوٹائی جاتی ہے. یہ نہیں کہ روح جو ہے بار بار داخل کیا جاتا ہے. یہ تو 15 جوابات تھے لیکن آپ نے استعمالات ہی بنا دیے. ماشاء اللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. میں اب تک آپ کے سامنے 4 آیتیں پیش کر چکا ہوں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس پر موت طاری ہو گئی, جس پر موت واقع ہو گئی, نبی ہو یا غیر نبی, وہ کوئی چیز سنتا نہیں ہے. اس پر میں نے متفرق مفسرین کے حوالہ جات پیش کیے اور میں نے مطالبہ یہ کیا کہ کوئی ایک نص قطعی پیش کرے جن سے انبیاء کی تخصیص کی جائے. اور رد اللہ علیہ روحی کے میں نے 2-3 جواب دیے. مولانا ایک جواب دے کر یہ سمجھے کہ بس میرا کام بن گیا جی. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کا کوئی ایک معنی متعین کر دیجیے جو صاف لفظ حدیث کے موجود ہے. یہاں اس کا معنی درست ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ آپ نے زندگی کے اندر الفاظ کہے ہیں یا موت کے بعد کہے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ نے اب ایک اور روایت پیش کی. ایک پیش یہ کی ہے کہ دور سے سلام پہنچایا جاتا ہے, وہ ہم بھی قائل ہیں, مجھے اس پہ جرا کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. دوسرا یہ ہے کہ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ. اب اس پر مولانا نے کوئی فوٹو اسٹیٹ اور کوئی کیا پیش کرنا شروع کر دیا, اور فوٹو اسٹیٹ وہ پیش کیا جس پہ ساری رات لڑائی جھگڑا کرتے رہے کہ فوٹو معتبر نہیں ہے, پھر ہمارے سامنے فوٹو پیش کر رہے ہیں. من صلی علیہ عند قبری. میں اب پھر حیران ہوں ان ساتھیوں پہ جو آپ کو سبحان اللہ کہتے ہیں. دعویٰ آپ کا ہے کہ صلاۃ و سلام 2 چیزیں ہیں. صلاۃ و سلام عند القبر سنتے ہیں. یہ ضعیف روایت جس میں ابھی ثابت کرنے لگا ہوں, اس میں بھی لفظ ہے من صلی کا, سلمہ کا لفظ یہاں بھی کوئی نہیں ہے. دعویٰ ہے آپ کا صلاۃ بھی سنتے ہیں, سلام بھی سنتے ہیں. صلی کا لفظ تو یہاں موجود ہے, سلمہ کا لفظ آپ من صلی علیہ عند قبری میں بتا دیں. اور بات ذہن نشی رکھیے, آپ سدی صغیر کی سند سے گھبرا کر وہ تو خود بخود ہی چھوڑ گئے تھے. دوسری سند آپ پیش کر رہے ہیں ابو شیخ والی, اس میں عبد الرحمن ابن احمد آرج. یہ آدمی مجہول ہے, مستور ہے, اور مستور کے لیے قانون یہ ہے کہ جب تک یہ احسن و کلام وغیرہ میں, اور آپ نے اپنے نور الصباح میں بھی لکھا ہے کہ جب تک اس کے مطابق کہ اس کی روایت کوئی معتبر نہیں ہوتی, اگر 2 راوی اس سے روایت کر بھی لیں تب بھی اس کی جہالت ذات کی تو مرتفع ہو جاتی ہے لیکن اس کی عدالت ثابت نہیں ہوتی. مجہول الوصف بھی وہ رہتا ہے. جمہور علماء کا موقف اور مذہب یہی ہے. اور اس میں پھر راوی موجود ہے جی آمش. یہ ثقہ راوی ہے لیکن یہ مدلس ہے, اور مدلس کا قانون یہ ہے کہ وہ عن کے ساتھ روایت کرے تو وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی, اور یہاں پر بھی وہ عن کے ساتھ روایت کر رہا ہے. یہ تقریب التہذیب صفحہ 136 میں لکھا ہے. اور یہ مقدمہ ابن صلاح اور نخبۃ الفکر, اس میں لکھا ہے جب تک مدلس تصریح نہ کرے تحدیث کی, حدثنا کی, حدثنی کی, تحدیث کی جب تک تصریح نہیں کرے گا اس وقت تک مدلس کی روایت معتبر نہیں سمجھی جائے گی. اور یہ روایت اس کو صارم المنکی وہ کہتے ہیں خطا فاحش, یہ بالکل ایک خطا فاحش ہے. اصل یہ ہے کہ یہ ابو معاویہ راوی یہاں ہے ہی نہیں, محمد بن مروان سدی صغیر ہے جس کو
ابن कसीर सफा 515 जिल्द 3 उन्होंने कहा तफर्रद बिही मोहम्मद इब्न मरवान, अल्लामा सुयूती भी, अल्लामा अब्दुल अजीज भी, शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया भी, इब्न दहिया भी, इब्न अब्दुल हादी भी, मौलाना हुसैन अली भी, अल्लामा उकैली भी, अल्लामा इब्न कय्यम भी, इब्न जोजी भी, मोहम्मद ताहिर फुतनी भी, इमाम सखावी भी, इब्न कसीर टाइम कटिया जाएगा जी। नहीं छोड़ कोई कटा नहीं ना कटो नहीं तफर ए देखो जी, ये मेरे पास है जी इब्न कसीर सफा 515 इसकी जिल्द है ये 3, इसमें लिखा हुआ है तफर्रद बिही मोहम्मद इब्न मरवान, मोहम्मद इब्न मरवान का ये तफर्रुद है। ये किताबु ज़ुअफ़ा है, इसमें ला अस्ल लहू मिन हदीसिल आमश व लैसा बिमहफूज़िन, ला अस्ल लहू, इस हदीस का कोई असल ही नहीं है, व लैसा बिमहफूज़िन व ला युताबिउहु इल्ला मन हुवा दूनहु, और बहुत सारे हवाले हैं, वक्त ज्यादा लग जाएगा। मैं आपसे ये बात कह रहा था कि कुरान मजीद की तखसीस के लिए कोई नस्कती पेश करे, कोई पेश न की। एक रिवायत आकर बड़ी मुश्किल से मौलाना ने निकाली, जिसका सफा 162, इसमें रिवायत है हजरत अली इब्न हुसैन से, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। वो रिवायत करते हैं सफा 160, मुस्नद अबी याला की ये रिवायत है, अन अली इब्न हुसैन अन्नहु रआ रजुलन यजीउ इला फुरजतिन कानत इंदा कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फयदखुलु फीहा फयदऊ फनहाहु फकाल अला उहद्दिसुकुम हदीसन समीअतुहु मिन अबी अन जद्दी अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला ला तत्तखिज़ू कब्री ईदन वला बुयूतकुम कुबूरा फइन्न तस्लीमकुम यबलुगुनी ऐनमा कुंतुम। उन्होंने एक आदमी को देखा कि कब्र के करीब करीब आ रहा है, तो आपने उसको रोका कि यहाँ आके तू ये क्या कर रहा है, और आपने उसे ये बात समझाई कि मैं तुझे हदीस सुनाता हूँ अपने बाप से, और उनसे फिर आगे अपने दादे से, यानी हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत कर रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तत्तखिज़ू कब्री ईदा, मेरी कब्र को तुम ईद न बनाओ, वला बुयूतकुम कुबूरा, अपने घरों को कब्रें न बनाओ, फइन्न तस्लीमकुम यबलुगुनी ऐनमा कुंतुम, तुम्हारा सलाम तुम जहाँ कहीं भी होगे तुम्हारा सलाम मुझे पहुँचेगा, कब्र के पास हो तब भी पहुँचेगा, ऐनमा कुंतुम, जहाँ कहीं भी हो मुझे सलाम पहुँचेगा। सुनने वाली बात कोई नहीं है। अली इब्न हुसैन, आप कहते हैं तस्रीह दिखाएं दी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बिल्कुल वाज़ेह रिवायत जो तस्रीह कर रही है इस बात की कि इंदल कब्र भी पैगंबर सुनता कोई नहीं, तस्लीमकुम यबलुगुनी ऐनमा कुंतुम, जहाँ कहीं से भी कोई सलाम करने वाला सलाम करेगा भेजेगा, वो सलाम मुझे पहुँचेगा। और आगे इसी में मुतफरिक चंद एक तरीक हैं, और आगे वो कहते हैं हाजा हदीसुन हसनुन वरवातु सिकातुन मशाहीरो, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बाद रिवायात में लफ्ज भी हैं कि तुम मा अंतुम वमन बिल उंदुलुस मिनहु इल्ला सवा, उंदुलुस में रहने वाला और यहाँ कब्र के पास दुरूद सलाम पढ़ने वाला दोनों बराबर हैं। जैसे दूर का सलाम सुनता नहीं पैगंबर पहुँचाया जाता है, इसी तरह यहाँ का सलाम भी पहुँचाया जाता है। मोहम्मद इब्न मुर्र कर दे मा यमलिकून मिन कितमीर, जिनको भी अल्लाह के अलावा पुकारा जाता है वो एक खजूर के ऊपर जो मामूली सी झिली होती है उसके भी मालिक नहीं, उस पर्दे के भी मालिक नहीं है। यहाँ कोई फर्क नहीं, वो अल्लज़ीना यदून मिन दूनिल्लाह, वो खा अंबिया हो या औलिया हो, क्योंकि मक्का का काफिर जहाँ वलियों की मूर्तें बनाकर पूजता था वहाँ नबियों की मूर्तें भी बनाकर पूजा करता था, सबको पूजा जाया करता था। जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पूजा गया, हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूजा गया, सबके मुताल्लिक़ कुरान करीम कहता है मा यमलिकून मिन कितमीर, नबी हो जिसको तुम पुकार रहे हो, वली हो जिसको तुम पुकार रहे हो, वो खजूर के उस गुठली के ऊपर जो मामूली सा पर्दा होता है उसके भी वो मालिक नहीं है। और आगे ला यस्मऊ दुआकुम, अगर तुम उन नबियों को वलियों को पुकारते रहो वो तुम्हारी पुकार को सुनते कोई नहीं। यहाँ भी कोई, यहाँ अगर अब अंबिया औलिया ये सब के लिए उमूम है कुरान करीम का, और कानून है कि आम
کے اندر تخصیص کرنے کے لیے نسقطی کی ضرورت ہے، کوئی ایک نسقطی آپ پیش فرما دیں جس کے اندر انبیاء کا استثناء کیا گیا ہو، اور یہاں یہ بھی کوئی فرق نہیں کہ قبر کے پاس آ کے پکارے یا قبر سے دور پکارے، عام کہا جا رہا ہے ان تدعوہم، کہیں سے بھی پکارنے والا پکارے، لا یسمعوا دعاءکم، وہ سنتے کوئی نہیں ہے، تو عند القبر سما کی بھی نفی ہوگی اور قبر سے دور کی بھی نفی ہوگی۔ اگر آپ عند القبر کو خاص کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایک نسقطی پیش کیجیے جس میں یہ ہو کہ عند القبر تو سنتے ہیں لیکن قبر کے دور ہو تو سنتے کوئی نہیں ہے، نسقطی۔ ابو داؤد شریف نکالو، ابو داؤد نکالو، جلد 150 حضور علیہ السلام نے فرمایا فاکثروا علیہ من الصلاۃ فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، قالوا یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت أي يكون قد بليت، قال إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم السلام۔ تو اس کے اندر صحابہ کرام علیہ السلام جو ہے یہ کیسے پہنچے گا، رہے گا حضور حرام ہے اور السلام ضرور پہنچے گا، السلام زندہ جسم پر پہنچے گا تو صلاۃ والسلام کا آپ جواب بھی عطا فرماتے ہیں جیسے کہ پہلے حدیثوں سے ثابت ہو چکا ہے۔ اور ابن ماجہ کی اس حدیث کے ساتھ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام صحابہ نے عرض کی تو وہ بعد الموت، موت کے بعد اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے اور اس طریقے سے صلاۃ والسلام کو پہنچایا جاتا ہے۔ صلاۃ والسلام شادی نہیں ہے کیونکہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ اور یہ حدیث جو ابو داؤد سے میں نے پیش کی ہے اس کے بارے میں یہ سارے مرمتی صفحہ 276 کیا ہے کہ اوسن حدیثاً صحیح مشہور بالصدق والامانۃ والثقۃ والعدالۃ صححہ جماعۃ من الحفاظ حافظ ابن حبان والحافظ عبد الغنی اس نے کلام کیا ہے کہ وہ دلیل اور حجت سے کلام نہیں کر سکتا۔ اور ہماری حدیث جو ہے میں نے آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ جس میں صحیح صحیح ہے ہمارا اس سے استدلال نہیں ہے، بھی نہیں ہے، ہماری حدیث جو ہے اس کے بارے میں آپ کو اور اس کے اندر بھی سند جید کہا ہے، تو مانا بے حادثہ ہوگا، لیکن اس حدیث کا معنی جو ہے دوسری حدیثوں سے ثابت ہے اور دوسری حدیثیں اس معنی کو ثابت کر رہی ہیں، لہٰذا متن میں تو شک نہیں ہے، سند میں شک ہے۔ مسئلہ ہے اگر کسی نے سند پر اعتراض کیا تو عقیدہ پھر بھی یہ اور بات ہے کہ عقیدہ محدثین کے خلاف ہے، مفسرین کے خلاف ہے، اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے، علماء دیوبند کے خلاف ہے، یہ آپ کو عقیدہ مبارک ہو لیکن یہ کسی اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ آثارم المنکی صفحہ 165 میں ہے علماء انما امر اللہ بنزال کا انه یبلغ، جو اللہ نے حکم فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صلاۃ والسلام پہنچتا ہے، واما من سلم علیہ عند قبرہ فانه يرد علیہ، اور جو شخص حضور کی قبر کے پاس حضور پر صلاۃ والسلام پڑھتا ہے حضور اس کو جواب عنایت فرماتے ہیں۔ آثارم المنکی کا بے شک آثارم المنکی والا آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، آپ کا عقیدہ اس کے مخالف ہے، آپ آثارم المنکی سے دھوکہ نہ دیں۔ آثارم المنکی والا کہتے ہیں سند کی بات تو ہے لیکن عقیدہ یہی ہے، عقیدہ یہی میں نہ مانو۔ تو بہرحال یہ عقیدہ تمام مسلمانوں کا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے پاس سنتے ہیں، اور پھر آپ نے یہ کہا کہ صلوۃ والسلام کا جو ہے آگے جو ہے انکار ہے اور کوئی چیز نہیں سنتے، کوئی انکار نہیں ہے۔ آپ چونکہ کوئی چیز مانتے نہیں ہیں، نہ حضور کی حیات کو مانتے ہیں، نہ حضور کے صلاۃ والسلام کے سماع کو مانتے ہیں، بالکل آپ منکر ہیں۔ آپ منکروں کو صلاۃ والسلام سمجھانا یہ منوا لیا جائے تو یہ بھی بہت کچھ کافی ہے، تاکہ آپ کو یہی منوا لیا جائے تاکہ کہیں آپ کا ہاضمہ خراب نہ ہو جائے، تو پھر ہم آگے بھی بات کرتے۔ تو اس لیے یہ بہت سی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور اس کے اندر ابو داؤد کی اندر حدیثیں بھی ہیں، ابن ماجہ کی حدیثیں بھی ہیں، سنن نسائی کی حدیثیں بھی ہیں، اس کے علاوہ اور حدیثیں بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں اور حدیثیں ہم پیش کریں گے۔
कितना वक्त हाजिम सफ़ा 595 और जिल्द 2 है। ये इसके अंदर है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे तो फरमाया वाले यातियन्ना कब्री, वो मेरी कब्र के पास अलबत्ता जरूर आएंगे, हत्ता युसल्लिमा अलैया, हत्ता कि वो इस पर सलाम करेंगे, वाला अरुद्दन्ना अलैहि, मैं उसके सलाम का जवाब भी दूंगा। और हाज़ा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, ये हदीस सही सनद वाली है। और नीचे ये अल्लामा ज़हाबी रहमहुल्लाह ताला भी फरमा रहे हैं सहीहुन, ये हदीस सही है। तो ये हदीसें बहुत सी हदीसें मौजूद हैं और हजूर अलैहिस्सलाम के समा के बारे में मुतअद्दिद अहादीस और मुतअद्दिद कुतुब से ये अकीदा साबित किया गया है और ये उम्मत का इजमाई अकीदा है। जैसे कि हजरत गंगोही रहमहुल्लाह ताला के हवाले से, फतावा रशीदिया के हवाले से मैं बयान कर चुका हूँ कि इसमें कोई इख्तिलाफ ही नहीं है, उम्मत का मुजमा अलैह अकीदा है और उम्मत का इजमा जिस पर हो जाए वो भी मुत्तफक अलैह होता है, उसका इनकार गलत होता है। और बाकी दूसरी बहुत सी किताबें मेरे पास मौजूद हैं और हजूर अलैहिस्सलाम के समा और हजूर अलैहिस्सलाम के सलाम, और एक हदीस जो है उसमें आपने कहा कि इसके अंदर सलात का लफ्ज़ है। ठीक है, एक हदीस के अंदर सलात है तो आपने मान लिया कि सलात दूसरी हदीस के अंदर मामिन आदिन युसल्लिमु सलाम है तो वहाँ आपने मान लिया कि वो सलाम सुनते हैं। और सारी हदीसें और एक हदीस क्या है कि उम्मत का सलाम ये फरिश्ते ले आते हैं, तो क्या आपने वो मान लिया है? तो मुख्तलिफ अहादीस ये सारी जब आप जमा करेंगे तो इससे उम्मत का एक इजमाई अकीदा निकलता है। बावजूद है कि किसी सनद पर तो जरा हो सकती है लेकिन अकीदे पर जरा किसी ने नहीं किया ना, ये अकीदा मुत्तफक अलैह है। और अल्लामा सैयद मोहम्मद अनवर शाह साहब रहमहुल्लाह ताला अत-तसरीह बिमा तवातरा फी नुज़ूलिल मसीह, इसका सफ़ा 102 है और वो भी इस हदीस को जिक्र फरमाते हैं और फरमाते हैं हत्ता युसल्लिमा अलैया वाला अरुद्दन्ना अलैहि, वो मेरे वाला यातियन्ना कब्री, मेरी कब्र के पास आएगा, यहाँ तक वो मुझ पर सलाम पड़ेगा और मैं उसके सलाम का जवाब। सैयद अनवर शाह साहब फरमाते हैं वाला यातियन्ना कब्री, वो मेरी कब्र के पास आएगा, हत्ता युसल्लिमा अलैया, हत्ता कि वो सलाम पड़ेगा मुझ पर, वाला अरुद्दन्ना अलैहि, मैं जरूर भी जरूर जवाब। आप अकाबिर से भी खाले हैं, से भी खाली हैं, इत्तिहादात करेंगे और ऐसी आयात पेश करेंगे इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम। हजरत मौलाना हुसैन अली साहब रहमहुल्लाह तस्वीर बेनज़ीर माशाअल्लाह, बेनज़ीर माशाअल्लाह। हजरत क्या फरमाते हैं? ला यस्मऊ दुआकुम, क्या फरमा रहे हैं? फरमाया नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैंने कुरान मजीद की मुतफर्रिक आयात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीसे तय्यबा से ये बात साबित की कि नबी और गैर नबी में कोई फर्क नहीं, जिस पे मौत आ जाती है मरने के बाद वो किसी की पुकार बात वगैरह को कोई सुना नहीं करता। इन्नका ला तुस्मिउल मौता का इस्तिदलाल मैंने किया, आयशा सिद्दीका मोमिनों की माँ का इस्तिदलाल मैंने पेश किया, मेरे फाजिल मुखातब उसको तोड़ नहीं सके और फिर उस पे मुझे ताज्जुब होता है, अस्तगफिरुल्लाह कहा जाता है अपनी माँ वाले इस्तिदलाल पर, माअज़ल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका का इस्तिदलाल ये इन्नका ला तुस्मिउल मौता मा अंत मुबस्सिरun फिल कुबूर इन तदुम ला यस्मऊ दुआकुम, और मन अज़ल्लु मिम्मन यदू मिन दूनिल्लाह इन्नमा यस्तजीबुल लज़ीना यस्मऊन। 6 आयतें पेश कर चुका हूँ और मुतालबा किया है कि कोई एक नस्कती पेश कीजिए जिससे अंबिया को मुस्तस्ना किया गया हो। अब तक मेरे मद्दे मुकाबिल मौलाना अबीबुल्लाह साहब न पेश कर सके हैं न कर सकते हैं। मामिन हदन युसल्लिमु अलैया की रिवायत पेश की, मैंने कहा इसका माना सही करके दे दीजिए जरा।
اور بتائیے کہ یہ رسول اللہ نے زندگی کے اندر فرمایا یا زندگی کے بعد؟ کس طرح اس کا معنی ہی نہیں بنتا درست. اور اس کے علاوہ جو من صلی علیہ کی روایت انہوں نے پیش کی، میں نے اس پہ اعتراض کیا، اعتراض کا جواب کوئی نہیں دیا، اور کہتے ہیں جی مان لیا کہ صلاۃ سنتے ہیں. ماشاءاللہ. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس کے سند میں تو شک ہے لیکن متن میں کوئی شک نہیں. ماشاءاللہ. میں حیران ہوں، آپ بھی مدرس بنے پھرتے ہیں، حالانکہ حدیث کا متن اس کے لیے دلیل سند ہوا کرتی ہے. سند درست ہوگی تو متن ٹھیک ہوگا، سند درست نہ ہوگی تو متن کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اسناد ہی کے سے تو سارا کام چلا کرتا ہے، سند ہے کہ ضعیف ہے. اور پھر روایت پیش کر دی نبی اللہ حی یرزق کی، وہاں اس کے اندر کوئی لفظ موجود ہے صلاۃ و سلام کے سننے کا؟ مسئلہ آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صلاۃ سنتا ہوں اور عند القبر سلام سنتا ہوں. نبی اللہ حی یرزق میں اگر یہ لفظ آپ بتا دیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو میں صلاۃ و سلام عند القبر سنتا ہوں، وہ روایت جو ابن ماجہ سے نبی اللہ حی یرزق کی آپ نے پیش کی ہے، تو میں ہارا آپ جیتے. وہاں لفظ موجود ہی کوئی نہیں اور آپ اس کو اپنی دلیلیں پیش کر رہے ہیں. اور روایت بھی غلط، اس میں راوی ہے زید ابن ایمن، شیخ مجہول، شیخ مجہول الصارم المنکی. یہ میرے پاس جو ہے اس کا صفحہ 280 ہے. اور اس کے بعد ایک اور روایت پیش کر دی، ایک اور روایت پیش کر دی کہ جی میرے عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے میرے پاس آ کے وہ سلام کہیں گے اور میں ان کو جواب دوں گا. کاش مولانا آپ اس کو نہ پیش کرتے. اس کے اندر راوی موجود ہے محمد ابن اسحاق، محمد ابن اسحاق جس کو آپ کے استاد مولانا سرفراز خان صاحب نے احسن الکلام کے اندر انتہائی زیادہ علماء کے اقوال نقل کر کے کہا ہے بہت بڑا کذاب ہے، بہت بڑا دجال ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے. اس کا کام تھا روایتیں بنا بنا کر جھوٹی روایتیں رسول اللہ کے ذمہ لگایا کرتا تھا. مولانا آپ کو کوئی صحیح حدیث تو نہ ملی، اور محمد ابن اسحاق جو یلعب بالدیوگ ککڑ باز تھا اس کے سر پہ آپ چلے گئے. اور ایک اور روایت پیش کی جس میں ہے کہ معروضۃ علیہ صلاتکم ان صلاتکم معروضۃ علیہ. یہاں کون سی بات ہے جی صلاۃ و سلام کے سننے کی؟ اب بات سنیے، ہمیں نے تو قرآن مجید کی آیات بھی پیش کر دی اور حدیثیں وہ بھی سنیے. میں نے علی امام زین العابدین کی حدیث پیش کی، کوئی جواب نہیں. اب اور حدیث آ رہی ہے صفحہ 143 مشکات شریف، اس کے اندر یہ لفظ موجود ہیں دخلت ہم محمد ابن المنقدر قال دخلت علی جابر ابن عبداللہ وہو یموت. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ موت کا وقت آیا تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا اقرا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام. اے جابر تو مرنے لگا ہے، مرنے کے بعد تو نے چلا جانا ہے علیین کے اندر، وہاں نیک لوگوں کی روحوں کے ساتھ تیری ملاقات ہوگی، رسول اللہ کے ساتھ بھی تیری ملاقات ہوگی، تو میری طرف سے رسول اللہ کو سلام کہنا. مدینہ کے اندر موجود ہے آدمی، مدینہ کے اندر موجود ہے آدمی اور قبر کے اوپر جا کے سلام نہیں کہتا، ایک فوت ہونے والے آدمی کو کہتا ہے کہ میرا سلام پہنچا دینا. گویا کہ وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ قبر کے اوپر جا کے سلام کہوں تو رسول اللہ سنتے نہیں ہیں، اس وجہ سے واسطہ ڈھونڈتا ہے جو مرنے لگا ہے اس کے ذریعے سے سلام پہنچا رہا ہے. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو یہ بات نہیں کہتے کہ اے محمد ابن منقدر وہ قبر کے اوپر چلا جا، وہاں جا کے سلام کہہ دے، رسول اللہ سن لیں گے. حضرت جابر ابن عبداللہ بھی نہیں کہتے. گویا کہ محمد ابن منقدر تابعی کا بھی مسلک یہ ہے کہ عند القبر رسول اللہ سلام سنتے نہیں، اور اسی طرح حضرت جابر ابن عبداللہ کا بھی موقف یہ ہے کہ رسول اللہ عند القبر سلام نہیں سنتے. یہ اور حدیث سنیے جی 1085 صفحہ بخاری شریف کا 1085 صفحہ، اس میں یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
کہ جی رسول اللہ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، تو وہاں لفظ موجود ہیں کہ حضرت اذا حدث النبی صلی اللہ یعنی ابا بکر اذا حدث النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحدیث حدثہ کا اخی السرار، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جا کے بات کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ایسے بات کرتے تھے جس طرح بڑے راز کے ساتھ آہستہ آہستہ بات کی جاتی، اخی السرار، بڑے راز کے ساتھ جیسے بات کی جاتی ہے۔ لم یسمع ہو، رسول اللہ کو نہیں سناتے تھے اور رسول اللہ نہیں سنتے تھے، حتی یستفہمہ، یہاں تک کہ پوچھتے تھے کہ آپ نے کیا فرمایا جی، کیونکہ حکم نازل ہو چکا ہے آواز بلند نہ کرنا۔ صحابہ آہستہ آہستہ آواز کرتے تھے کہیں آواز بلند نہ ہو جائے اور ہم پہ خدا کا قہر کہیں نازل نہ ہو، ہم کہیں خدا کے نافرمان نہ بن جائیں، آہستہ کہتے تھے تو رسول اللہ کو بار بار پوچھنا پڑتا تھا۔ اب زندگی کے اندر محفل کے اندر بیٹھا ہوا ایک آدمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کی بات کو نہیں سن رہے تو موت کے بعد بطریق اولا بطریق دلالت النص نہیں سنتے۔ میں نے یہ 3 روایتیں حدیثیں پیش کر دی ہیں جی، چوتھی حدیث سنیے جی، چوتھی حدیث سنیے جی۔ اور ایک مولانا حسین علی رحمہ اللہ کا یہ حوالہ ذرا بار بار پیش کر رہے ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے کہ غائبانہ پکار کو نہیں سنتے، غائبانہ پکار کو نہیں سنتے۔ بات سمجھیے، جو آدمی مر گیا جس پہ موت طاری ہو گئی، اب اس کو قبر کے اوپر جا کے پکارنا یہ غائبانہ پکار ہی ہے۔ اسی ہی کو تو حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ وہ بات کو سنتا نہیں ہے کوئی بھی۔ اور اگر آپ میں ہمت ہے تو مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہیں استثناء ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کا استثناء کیا ہو، یا آپ خود، میں جو آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، کوئی ایک نسختی پیش کیجئے جس کے ساتھ انبیاء کا استثناء کیا گیا ہو آگے، اور یا کم از کم اپنے استدلال کے لیے کوئی صحیح حدیث تو پیش کرو، کوئی چلو زیادہ نہ صحیح بالکل صحیح حدیث تو ہو۔ یہ 171 صفحہ ہے مشکات شریف کا، اور اس میں لفظ موجود ہیں کہ فَإِذَا امرأة من الانصار بباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجتی حاجتها، ایک انصاری عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئی، اس کا بھی وہی کام تھا جو میرا کام تھا۔ وہاں پہ پھر لمبی یہ حدیث ہے، انہوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے حضرت بلال ان پر باہر نکل کے گئے، اور وہ کہتی ہیں کہ ہم نے کہا کہ جا کے رسول اللہ کو کہہ دیجئے کہ ان امراتین بالباب تسألان کا اتجزئ الصدقۃ عنہما، 2 عورتیں ہیں جی دروازے پر جو آپ سے سوال کرتی ہیں کہ ان کے اپنے ازواج پر صدقہ لگ سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا، لیکن یہ نہ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم کون ہیں۔ گزارش سن لو بھائی، آخری تقریر ہے جی، قرآن مجید کی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت کے بعد محدثین، مفسرین، فقہاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اقوال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں کہ یہ حکم آیت کا باقی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابھی جاؤ اور استغفار اور شفاعت کی درخواست کرو۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے نہیں ہیں تو پھر استغفار کی درخواست ہی کیا ہے؟ اللہ سے معلوم ہوا کہ رسول لوجد اللہ تواب الرحیم۔ اس آیت کے بعد محدثین، مفسرین، فقہاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اقوال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں کہ یہ حکم آیت کا باقی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابھی جاؤ اور استغفار اور شفاعت کی درخواست کرو۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنتے نہیں ہیں تو پھر استغفار کی درخواست ہی کیا ہے؟ اللہ سے معلوم ہوا کہ یہ فقہاء کرام، مفسرین اعظام اس عقیدے کے قائل ہیں، اور قرآن مجید کی
اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، فلہذا قرآن مجید کی اس آیت سے بھی یہ حکم ثابت ہوا۔ اسی طریقے سے دوسری حدیثوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی فرد علیہ السلام، کوئی ایسا ایک نہیں ہے جو مجھ پر صلاۃ والسلام پڑھے مگر میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ بھی حضور کی حدیث اور بھی حضور کی حدیث کہ من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ نائما ابلغتہ، جو شخص مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے میں اس کے سلام کا جواب عنایت کرتا ہوں، پڑھتا ہے میں اس کا جواب عنایت کرتا ہوں۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی حدیث۔ جواب بھی ذکر کرنا ہے نمی گل کوئی نہیں، نمی گل جناب یعنی میں نے کوئی پیش نہیں۔ اور پھر یہ حدیث محدثین عظام حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالی جیسے شخص سے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی، حتیٰ کہ جمعیت اشاعت توحید کے تعلیم القرآن، ان کے یہ ترجمان، عقیدے کے ترجمان، اور 2 رسالوں سے ثابت کیا کہ سند جید ہے اور یہی عقیدہ ہے، تو یہ عقیدہ بھی ان کا اپنی کتابوں سے ثابت کر دیا۔ اور پھر مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب تحریرات حدیث، وہ بھی اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں اور جرا نہیں فرماتے۔ حضرت کی یہ آخری تصنیف ہے، حدیث پر لکھا ہوا ہے، یہ بھی حضرت کی آخری تصنیف ہے۔ حضرت کی کسی اور تصنیف سے آپ دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ حضرت کی آخری تصنیف ہے۔ اور حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے قاضی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ اگر اس عقیدے پر دستخط کر دیے جائیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سماع عند القبور ثابت ہے، تو کیونکہ تمام اکابر علماء دیوبند اس پر متفق ہے، تو قاضی نور محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ دوسرے حضرات نے ان کی تائید کر دی۔ اور یہ عقیدہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کا اجماعی عقیدہ ہے۔ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس آیت کو اور شفاعت کی درخواست کو باقی رکھا ہے۔ اور پھر یہ آخری حوالہ جو میں نے پیش کیا، ان حضرات نے فرمایا کہ اس میں محمد بن اسحاق ہے، محمد بن اسحاق ہر سند میں نہیں ہے۔ یہ ابو یعلا کی جو سند ہے مجمع الزوائد میں، مجمع الزوائد کے حوالے سے جو نقل کیا ہے، رواہ ابو یعلا رجال صحیح، مجمع سے سند پیش کرو جی، ٹھیک ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں، وہ پیش کرو، وہ کہتے ہیں سند صحیح ہے، رجال صحیح، رجال بخاری والے ہیں، بخاری والے راوی ہیں، میں نئی پیش نہیں کر رہا، اسی روایت کی دوسری یہ سند پیش کر رہا ہوں، وہی حدیث جو پیش کی تھی، جو حدیث میں نے پہلے پیش کی تھی وہی حدیث اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اس کے ساری بخاری کے راوی ہیں، اس میں محمد بن اسحاق کذاب نہیں ہے، محمد بن اسحاق بخاری کا راوی نہیں ہے۔ رولے گولے چھاٹا بگ جائے آخری گل مولانا محمد یونس صاحب نے جو آیاتیں پیش کی ہیں حضور علیہ السلام کے عدم سماع پر ایک آیت بھی انہوں نے پیش نہیں کی، اور اپنا یہ انکار ثابت نہیں کر سکے اردو کے بارے میں، کفار کے بارے میں یہ